السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ پچھلے کچھ سالوں میں جو معاملات ہوئے جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اور جنرل فیض حمید who came to prominence 2017 میں جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا، پھر پتہ چلا وہ گئے، انہوں نے پیسے بانٹے اور اس کو کوئی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، سنبھالنے کی، اور پھر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی بتایا کہ کس طرح یہ معاملات جو تھے کہ جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کے ہاتھ سے لے کر کے یہ رول تھا اس وقت، یہ آئی ایس آئی میں تھے، ان کا ایک بڑا کلیدی رول رہا اس میں۔ اس کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے پھر جب حکومت گری کابل میں اور جب طالبان آئے کابل میں، تو پھر آپ کو یاد ہے ان کا جو فیمس کہیں انفیمس کابل ہوٹل میں انہوں نے کہا ایوری تھنگ ول بی انڈر کنٹرول اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اس کے بعد پھر بہت سے کیسز ان پہ بنے، اور جو اہم بات ہے ناظرین، لمبی ان کی ایک ٹرائل ہوئی 15 مہینے، لیکن جب ٹرائل ہو رہی تھی اور جب شروع ہوئے تھے معاملات تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کرپشن کے حوالے سے، کہ کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں اور ان کو کرپشن چارجز پر اور مس یوز آف اتھارٹی پہ ان کے خلاف یہ ایکشن ہوگا۔ لیکن جو بہت اہم معاملہ ہے ناظرین، جب ایک ججمنٹ آئی اور جو ایک ورڈکٹ آئی، ورڈکٹ میں بڑی کلیئرلی یہ کہا گیا کہ the verdict is against him on the basis of interference and involvement in politics۔ Official Secrets Act کی بھی بات کی گئی، پالیٹکس میں ان کی جو انوالومنٹ ہے اس کی بھی بات کی گئی، مس یوز آف اتھارٹی کی بھی بات کی گئی، ظاہر کرپشن کے معاملات کی سامنے آئے۔ تو یہ جو ایک ورڈکٹ آئی ہے، اور وہ ان کے لائرز نے کہا ہے کہ وہ اپیل کریں گے اس کے خلاف ورڈکٹ کے، لیکن اس کی اہمیت بے انتہا ہے۔ اس لیے اہمیت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 51 53 پھر اس کے بعد ہم نے 70s میں دیکھا، 80s میں دیکھا کہ اندر کوئی فوج میں کوئی کو کرنے کی کوشش کی گئی، بہت یعنی کہ ایک چھوٹا سا ایفرٹ ہوا، اس کو اٹ واز بیسکلی کرشڈ، اس کے جو لوگ انوالوڈ تھے ان کے خلاف ایکشن وغیرہ لیے گئے۔ تو یہ جو معاملہ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ تھا فوج کے اندرونی معاملات۔ اس وقت جو معاملہ ہے وہ اس سے پہلے ایک معاملہ ایسا سامنے آیا تھا جہاں کہا گیا تھا کہ فوج کی انوالومنٹ ان پالیٹکس، اس میں مہران گیٹ، آپ کو پتہ ہے مہران اسکینڈل کا، آپ کو پتہ ہے کہ مہران بینک اسکینڈل کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی، انہوں نے پیسے بانٹے ان کو آئی جے آئی کی پارٹیز کو، اور یہ کہا گیا انہوں نے کہ بھئی میں نے اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل بیگ، تو ان کے کہنے پہ میں نے کیے، اور یہ جو کیس تھا یہ اصغر خان مرحوم نے یہ کیس کورٹ میں لے کے گئے، سپریم کورٹ میں، ہم جاتے تھے اس وقت ہیئرنگز پہ، تو یہ کیس کی ہیئرنگز بڑی لمبی چلی لیکن کوئی زیادہ بات نکلی نہیں، بس اس پہ گفتگو ہوتی رہی، بہت باتیں ہوئیں، لیکن نہ کوئی آرمی چیف کے خلاف ایکشن اور نہ جنرل درانی صاحب کے، کیونکہ یہ بات ہو گئی کہ جی یہ جنرل درانی نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ تو ہی واز آسکڈ ٹو ڈو اٹ۔ تو آج جو ہمارے سامنے ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا جو ایک قدم اٹھایا تھا 12 مہینے پہلے، اس کو اختتام پذیر کیا، اور اس کو اختتام پذیر جب کیا تو بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے دیر از نو روم کہ کوئی اپنا ایک انڈیویجول ایجنڈا لے کے چلے، کہ کوئی اپنے پالیٹکس میں مداخلت کرے۔ تو جب اگر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ انوالومنٹ ان پالیٹکس، اور جب آپ انوالومنٹ ان پالیٹکس کرتے ہیں پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی ہوتا ہے، پھر آپ کی اپنی جو فنکشننگ ہے وہ بھی انڈرمائن ہوتی ہے، تو یہ کہہ دیا گیا بہت کلیئرلی کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ کرپشن، دس از ناٹ اباؤٹ کہ بھئی آپ نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی اپنی پالیسی اکیلا چلائی، اٹ از اباؤٹ یور انوالومنٹ ان پالیٹکس۔ اچھا، جب یہ بات آتی ہے سامنے، بڑی اہم ہے، فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری ایور کہ آپ نے ادارے نے کہا کہ سیاسی جو مداخلت ہے اس پر، اینڈ سیاسی مداخلت کے ساتھ بہت سے معاملات آتے ہیں، پھر کس کو فیور کریں کس کو نہیں کریں، کس کی بات پہ چلیں آگے، یہ تو اس پر سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر ہم 3 سوال اٹھائیں گے اس حوالے سے۔ نمبر 1 کہ فیض حمید جو تھے ہی واز آئی ایس آئی چیف، آئی ایس آئی چیف یقینی طور پہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو وہ کر رہے تھے پرائم منسٹر کو پتا ہوگا، اس میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ
یہ ہمیں معلوم ہے ان 2 decades of working on these things کہ on these issues جو ISI کے چیف ہوتے ہیں وہ ان کی ایک رپورٹنگ لائن GHQ میں بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ISI چیف اپنی مرضی سے کرتے جائیں اور جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں لیکن وہ آرمی چیف کو نہیں پتا. سو دی آرمی چیف کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی جو آرمی کی چین آف کمانڈ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں سے تو ہوا بھی نہیں گزرتی. چین آف کمانڈ مینز چین آف کمانڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادھر اس رخ چلے جائے اس رخ چلے جائے پھر آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. سو ایک تو یہ کہ چین آف کمانڈ تھی, انٹیکٹ تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو پھر کیا ہو ان کا جو کہ چین آف کمانڈ میں دا پرسن ہو واز رائٹ ایٹ دا ٹاپ. نمبر 2 کہ اس میں پاکستان کی افواج کا سیاست میں مداخلت کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. جو الٹیمیٹ سزا دے دی 14 سال کی اور کتنے ٹائمز اوور. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ جو ISI ہے اس میں جو پولیٹیکل ونگ ہے کیا وہ پولیٹیکل ونگ رہنا چاہیے؟ شوڈ دیٹ بی انٹیکٹ؟ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہے آرمی کے اندر بھی یہ بات ہوتی رہی. تو کیا وہ پولیٹیکل ونگ کا رہنا پھر درست ہے یا اس جو ججمنٹ ہے اس کے ساتھ آگے جو سٹیپس ہوں, چاہے ٹاپ کمانڈ سے پوچھا جائے چاہے ISI کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کیا جائے. ISI کا پولیٹیکل ونگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا تھا. دس از واٹ دا ریسرچ سیز. اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کا یہ مداخلت کرنا سب کچھ کرنا. واٹ از دی فلپ سائڈ آف دس کوائن؟ فلپ سائڈ آف دا کوائن از پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان. وہ بھی خوب اس میں مزے لیتے ہیں. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت زبردست ہے, پھر فیض بھائی ہیں, اور اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ان کے خلاف جو ایکشن لینا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول. 3 بڑے سوال ہیں ناظرین, بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, بٹ 3 بڑے سوال ہیں. ان سوال کا جواب لیں گے. ہمارے پاس ایک بڑا پینل ہے, پیپل ہو بین انوالوڈ ان آل آف دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہیں, بہت شکریہ جن صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی, فارمر سیکرٹری ہیں PTI KP کے, اور جو کہ اس دور میں بڑے متحرک تھے. طارق فضل چودھری صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, اور حافظ احسان کھوکر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں چاہوں گی کہ جیل صاحب سے یہ پوچھوں پہلے, یہ جو ہم نے سوال 2 اٹھائے ہیں. جیل صاحب چین آف کمانڈ تو ہے نا؟ جی بالکل نسیم زہرا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور تمام پارٹیسپینٹس کو میرا بہت سلام. جی بالکل چین آف کمانڈ ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ DGI بہت سے معاملات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جی. اور پاسٹ میں تھوڑا سا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوئی جس میں چیف آرمی اسٹاف کو پرابلی پراپر انفارمیشن لوپ میں نہیں رکھا گیا, یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی انفارمیشن, ڈپینڈنگ آن دی پرسنالٹی. لیٹ سے کہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ, تو وٹ ہیز بین براٹ اینڈ ٹولڈ ٹو دی چیف آف دا آرمی اسٹاف, آیا وہ اسی طرح یہ آ کے پیش کی گئی ہے, یا اس پہ کچھ تبدیلی لائی گئی ہے, یا اپنا انٹرسٹ, اپنا ایک اینگل اس میں شامل کر لیا گیا ہے. آف کورس چیف آرمی اسٹاف مکمل کنٹرول کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور ایز پر ایز کنونشنل ملٹری کمانڈ از کنسرن, جو آرمی کی کمانڈ ہے اس میں تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی. دیٹس ہاؤ دی پروفیشنل ملٹریز دے بہیو اینڈ ہیو فیتھ ان دیئر لیڈرشپ, ورنہ یو کانٹ میک وار. بس یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں پاسٹ میں, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو میں بھی ایک بصیرت پاکستانی, ناٹ ایز اے ریٹائرڈ ملٹری بٹ بصیرت پاکستانی, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پٹ فالز ہیں تمام رسپانسبلٹیز کے ساتھ آگے چلے جی, چاہے ڈیموکریسی ہو, انسٹیٹیوشنز ہو, جو بھی ہو, پاکستان سینٹرک ہم نے آگے بڑھنا ہے. وی آر ان دا سیریس وار, اور سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ پاکستان از اے جینوئنلی اے سیریس, بڑی امپیکٹو کنٹری ہے. وی ہیو ٹو ریز آور سیلف ٹو دا اسٹیچر آف پاکستان جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں پاسٹ میں ہوتی رہی ہیں, اللہ کرے کہ اب یہ ایک سیٹ ہو فیوچر کا کورس, اور ہم رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں, اور کوئی انڈیویجول کسی ادارے سے یا کسی پارٹی سے, اور کوئی پارٹی یا کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہ رہے جی. اور پریکٹیکلی اب اس چیز نے ہونا ہے, ورنہ یہ جو یوتھ ہے ہمارا جی, یہ جو 21ویں صدی کی یہ جو جنریشن ہے, دے ول ناٹ ٹیک دس وٹ آل از ہیپننگ ناؤ ڈیز.
جی آپ تو پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا تو انٹریکشن رہتا ہے یوتھ کے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ اسی پیرائے میں اگر ہم بات کریں اور جو پالیسی تھی ٹی ٹی پی کی طرف اور جو پھر ان کو بنایا کور کمانڈر, تو یہ ظاہر ہے اس میں تو آرمی چیف کا ایک رول تھا, اور جو کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو لے کے آیا, حالانکہ آبویسلی پالیسی میں کنٹینیوٹی تو ہوتی ہے, اٹس ناٹ کہ بس ایک دم سے انہوں نے سوچا, بٹ ان کا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول تھا. بٹ اور وہ تو پھر چین آف کمانڈ میں دی آرمی چیف آف دیٹ ٹائم وڈ بی انوالوڈ. اور آپ دیکھیں ابھی نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, وہ تو بڑی کلیئرلی اس وقت کہہ رہے تھے یہ باتیں. دیکھیے وار میں پرسنلی سمجھتا ہوں نسیم زارا صاحبہ کہ وار میں پالیسیز آگے غلط بھی ہو جاتی ہیں, صحیح بھی ہو جاتی ہیں, ڈائیلاگ اور وار میں ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے. اور میرے خیال میں پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس کو, یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. میں اس کو زیادہ کنٹروورشل اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم وی آر اسٹل ان دا وار, وی ہیو ٹو فائنڈ سولوشن. اس کا جو اینڈ اسٹیٹ ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے. تو پاس سے ہم نے سبق ضرور سیکھنے ہیں, باقی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی رہے گی. اور فوج کے اندر بھی نظام موجود ہے جی, جو وار کے اندر اگر آپ نے ایکٹ آف کاورڈائز کیا ہے یا کمپرومائزز کیے ہیں یا آپ کی پالیسی فیلئرز بھی ہوتی ہیں. اچھی نیشنز وہ ہوتی ہیں کہ امیڈیٹلی کورس کریکشن لگاتی ہیں جی. اگر ہم نے ان فیلئرز پہ پالیٹکس کرنی ہے اور اسی کو سکٹل کرنا ہے تو جو موجودہ وار ہے وہ پوری طرح امپیکٹ ہوگی. میرا خیال ڈیسیژن تھا, پارلیمنٹ میں بھی گیا, صحیح تھا غلط تھا, اس کے اوپر آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وی ہیو لرنڈ, نقصان ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ری سیٹلمنٹ اپیزمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کا نقصان ہوا, اور اس لیے تو آگے پھر بڑھائی نہیں گئی, اس کو ادھر ہی ختم کر دیا گیا. اور جو ابھی موجودہ سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑے کلیئر سٹانسز لی ہیں. ٹھیک, بالکل. میرا خیال ہے جیل صاحب یہ بات جو آپ کی ہے اس سے 100% اتفاق ہے, اور میرا تو خیال ہے کہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے کہ افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا ٹی ٹی اے کے ساتھ کیا کرنا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ پالیسیز ایک وقت میں بنتی ہے, کسی ایک سمجھ کے ساتھ بنتی ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی میجر یا کوئی کرنل پالیسی اکیلے بنا کے چلا ہے, ظاہر ہے یہ تو دس از آؤٹ آف دا کوشچن. This was an institutional thing, but important thing, if you allow me, میں ایک لائن کہنا چاہوں گا. important thing is war is a political activity جی. politicians نے must lead it, اونرشپ لیں اور لیڈ کریں, تب نیشن جا کے بنتی ہے. ملٹری انسٹرومنٹ از 30-40% آف دی رسپانس. وہ آپ کا انسٹرومنٹ ہے, آپ اس کو یوز کریں. ڈائیلاگ کرنا ہے, پالیٹکس کیسے کرنی ہے, وار کیسے, بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم, بڑا ہسٹورک جو فیصلہ ہوا اس پہ بات کر رہے ہیں. فضل چودھری صاحب یہ بتائیے گا, ہم یہی بات کہ جو سب سے اہم اس وقت چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فوج نے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی کمانڈ کے انڈر یہ بڑا کلیئرلی جو سامنے اس کو اختتام پذیر کیا ہے, اور وہ obviously کورٹ مارشل ہوا ہے, وہ یہ کہ جی سیاست میں مداخلت از ان ایکسیپٹیبل امانگسٹ ادر تھنگس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, وہ کہتے رہے کہ اس میں آرمی چیف جو ہیں اس وقت جنرل باجوہ, ان کا بھی بنتا ہے, ان کا بھی سوال جواب کرنا بنتا ہے. اور دوسرا جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ آیا آئی ایس آئی کے اندر جو پولیٹیکل ونگ ہے, اگر اتنی سخت سزا دی گئی ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے, تو کیا یہ سوال جائز بنتا ہے کہ جی آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ بند کیا جائے؟ منسٹر صاحب جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوا ہے جنرل فیض کا, وہ جن الزامات کے تحت ہوا ہے وہ بڑے واضح ہیں جی. وہ یہ ہیں کہ ان کی ایک ریاستی پوزیشن تھی ایز ڈی جی سی اور ایز ڈی آئی ایس آئی جی, اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا, غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یہ الزامات ہیں, اور جو ایک شخص کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہے وہ تھوڑا سا پالیٹکس سے الگ ایک معاملہ ہے. ٹھیک, لیکن جو آپ کا ادارہ جس کے آپ یہ کہیں کہ ایک بہت ہی حساس اور بڑی ایک پاورفل پوزیشن, اس پہ آپ فائز ہیں, اور آپ اپنے ان اختیارات کا جن کی ایک جورسڈکشن ہے اس سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں, تو اس میں تو پھر جو قانون حرکت میں آیا ہے. جنرل فیض جب اقتدار میں تھے تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو یہ اقدامات کر رہے ہیں ان کے خلاف
آئین اور قانون بھی حرکت میں آئے گا. جی بالکل. لیکن موجودہ جو فوجی قیادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے اس ٹرائل کو جو کہ 15 ماہ کی مدت پہ مشتمل تھا اور جس میں جو وکیل صفائی تھے وہ بھی جنرل فیض کی اپنی چوائس کے اور مرضی کے تھے، تو لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا یا اجرت میں فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس کے تحت یہ سارا ٹرائل ہوا ہے. آپ کا جو سوال تھا تھوڑا سا یہ بیان کرنا ضروری تھا جو میں نے آپ کے پروگرام میں بالکل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس 15 ماہ کے ٹرائل میں اگر جنرل فیض کے علاوہ کوئی اور شخصیت جن کا آپ بھی نام لے رہے ہیں ان کی کوئی عملداری ہوتی، وہ داخلت ہوتی، تو یقیناً وہ بھی ریکارڈ کے اوپر آتی. اب تک کے جو معاملات ہیں اس میں وہ سارے الزامات وہ جنرل فیض کی ذات سے متعلق ہیں اور انہی کے مطابق انہیں سزا دی گئی ہے 14 سال کی قید بامشقت. یہ کسی بھی، میں آج بھی کہہ چکا ہوں یہ بات میڈیا پہ، یہ کسی جماعت کی یا گورنمنٹ کی کسی کی اس میں کوئی فتح شکست والی بات ہے ہی نہیں. یہ صرف پاکستان کے آئین کی فتح ہے، رول آف لا کی فتح ہے. اور جو اس کا پارٹ 2 ہے اس ججمنٹ کا وہ یہ ہے کہ، اور جو بھی پریس ریلیز بھی آئی ہے آئی ایس پی آر کی ڈی جی صاحب کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ جو سہولت کار، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس میں سہولت کار رہے ہیں، جو بینیفیشری رہے ہیں، جن کے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جنہوں نے جنرل فیض کی ان پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں جو بینیفیشری رہے ہیں، وہ آپ یہ کہیں کہ ٹربولنس جو ہے پاکستان کی سیاست میں آج بھی محسوس ہو رہی ہے. وہ عدم استحکام اور اس کے ریپلز آج بھی پاکستان کی سیاست میں محسوس ہو رہے ہیں. تو وہ سیکنڈ فیز میں چیزیں آئیں گی. ابھی یہ جو اس وقت بڑا انجوائے کرتے رہے ہیں، دوسری جماعتیں پینلائز ہو رہی ہیں اور ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے اور یہ جو ہے اسے خوشی کی شادیانے بجاتے رہے ہیں، تو وہ فیز 2 ہے، ابھی آ رہا ہے. ناظرین ویل کنٹینیو دا ڈسکشن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم، بڑا ہسٹورک جو فیصلہ ہوا اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ جو آپ نے فرمایا، میں یہ صحیح سمجھوں کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی تک انکوائری ہوئی ہے اس میں جنرل فیض کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہیں ہوا، آپ نے یہ فرمایا. پھر ابھی آپ نے کہا کہ فیز 2 آنے والا ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے فائدہ اٹھایا اور جس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا، تو ہم نے تو سنا ہے، ہم تو بیٹھے ہوتے تھے وہاں جب یہ بتایا گیا تھا، بریفنگ دی گئی تھی فرام دا ٹاپ مین کہ جی وہ نواز شریف صاحب بھی کرپٹ ہے اور یہ بھی کرپٹ ہے اور آپ لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ یہ تو مانیں گے کہ چین آف کمانڈ میں ایک ذمہ داری اوپر کی بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بینگ ڈی جی آئی ایس آئی کتنے جنرل فیض انڈیپینڈنٹ تھے اور وہ اپنے اختیارات کا ذاتی حیثیت میں کس طرح تجاوز کرتے رہے ہیں، یہ فوج کا اپنا ایک انٹرنل میٹر ہے. ٹھیک، اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کمنٹس جو ہیں وہ بنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فیئر انف. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. نہیں ڈونٹ وانٹ نہیں، آئی کین ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ چیزیں ظاہر ان کے سامنے بھی آئی ہوں گی. اب اس میں جو جنرل فیض کا ذاتی کردار رہا ہے، اپنا آئینی جو ان کے پاس اختیار تھا، اسے جو انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، بات اس کے اوپر ہو رہی ہے، سزا اس کے اوپر آ رہی ہے. اگر اس کے اوپر کسی اور کی پریشر ہوتا یا کسی اور کی انوالومنٹ ہوتی تو یقیناً 15 ماہ کے ٹرائل میں وہ باتیں ڈسکس ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی کہ آگے آئندہ آنے والے فیز 2 باقی بھی لوگ اس میں آ سکتے ہیں یا آئیں گے، وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے، جنرل فیض سسٹم کے، جو عمران اور جنرل فیض کا ایک گٹھ جوڑ تھا، ایک نیکسس تھا. بالکل، وہ ابھی اس کے اوپر سے ابھی پردہ اٹھنے کی باری رہتی ہے، وہ بعد میں آئے گی. جی گٹھ جوڑ تو ان کا بھی تھا، اوروں کا بھی تھا. مجھے یہ بتائیے، جو دوسرا سوال ہم نے کیا کہ آئی ایس آئی میں، دیکھیے آپ ایک بات درست ہے کہ انٹرنل ہے ٹو دی آرمی، بٹ آرمی جو ٹاپ کمانڈ ہے، فیلڈ مارشل نے یہ مناسب سمجھا کہ جو چیز ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، کیونکہ اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، سیاست دانوں سے بھی ہے، پورے ملک سے ہے، تو اٹ ہیز بین براٹ آؤٹ پبلکلی. تو اسی وجہ سے ہم نے پوچھا کہ یہ جس ادارے میں رہ کے جہاں سے اتنی گڑبڑ ہوئی، اور درست بات ہے کہ ایک فائدہ کسی کو دیا سیاستدان کو، ایک سیاستدان جو الیکٹڈ تھا اس کو کوٹ چوٹ کی طرف سے آگے پیچھے کر کے ان کو نکال دیا،
تو اس صورت میں ایک پولیٹیکل ونگ تو ہے جس کی بات ابھی بھی کی جا رہی تھی. ابھی ہم نے جو چلائے سارٹس کے انہوں نے کہا جی وہ چلے جاتے تھے اور جج کو کہتے تھے آپ یہ کریں وہ کریں. تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ونگ ہے تو اس کے حوالے سے تو جائز سوال آپ نے سنا ہے کتنی مرتبہ اٹھایا گیا کہ پاکستان میں کہ جی پولیٹیکل ونگ ہونا چاہیے نہیں. تو ایز این الیکٹڈ پرسن یا ایز somebody who's in the cabinet آپ سے سوال بنتا تو ہے کہ آپ کا اوپینین کیا اس میں ہے؟ دیکھیے میں عرض کر دیتا ہوں جی, بڑی پرائرٹی سے آپ نے سوال کیا ہے. پولیٹیکل ونگ کا سوال آپ نے دوسری دفعہ پوچھا ہے. دیکھیے فوج اور جو ہمارے انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے حوالے سے دو باتیں تو بہت واضح ہیں. ٹھیک. اور مارکہ حق نے تو یہ بات اب ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی پروفیشنلزم کے حوالے سے اور بے شک جو صلاحیت ہے اس کے حوالے سے ایک ٹاپ رینکنگ آرمی ہے. اور ہماری ایئر فورس جو ہے وہ بھی اپنی بہترین ایک پروفیشنل ہماری فورس ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ جو ہماری انٹیلیجنس کا ادارہ ISI وہ بھی دنیا کی ٹاپ رینکنگ انٹیلیجنس میں سے ایک ہے. ایسے بھی کوئی برا ہے. اب انٹیلیجنس کی اور فوج پاکستان کی دو ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ویسے تو کئی ہیں لیکن چلیں اگر دو براڈر اسپیکٹس میں کر دیں, ایکسٹرنل سیکورٹی اینڈ انٹرنل سیکورٹی بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں, اس کے اوپر نظر رکھیں, اس کے اوپر اقدامات کریں کہ ٹیررزم ہو یہ وہ سب ٹیررزم سب کچھ آپ کو پتہ ہے وہ آ رہے ہیں اور بڑی بہادری اور بے جگری کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, سب کو آپ کو پتہ ہے. انٹرنل سیکورٹی جو ہے وہ بھی اس پہ نظر رکھنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ذمہ داری ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اگر تو پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ملک کی جو داخلی سلامتی ہے, استحکام ہے, ملک کے اندر جو اس وقت سازشیں بیرون ممالک کر رہے ہیں, یہاں سے کلبھوشن جیسے جو انڈیا کے ایجنٹ بالکل ایبسلیوٹلی بالکل, اور وہ فوج کی ذمہ داری ہے جی. لیکن پالیٹیشینز کو نکالنا اور لانا تو نہیں ہے جی. انڈیا نے آج تک جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک ان کے خلاف سازشیں انڈیا کری جا رہا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے, سر بالکل ٹھیک فرمائے. لیکن یہ چیزیں جو پولیٹیکل ونگ کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو دے آر لنکڈ ود دی پولیٹیکل اینڈ انٹرنل سیکورٹی. لیکن جو جنرل فیض کا کردار رہا ہے وہ جو ان کا ایک آئینی کردار تھا, جو آپ نے کہا کہ جا کے آپ جو شوکت صدیقی صاحب ہیں انہیں گھر میں جا کے کہنا کہ نواز شریف کی ضمانت ہے اور ضمانت نہیں ہونے دینی, یہ وہ اختیارات سے تجاوز ہے, یہ وہ الزامات ہیں جن کے تحت انہیں سزا ہوئی ہے. اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کی حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین ویل کنٹینیو دی ڈسکشن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم معاملہ ہے, اس پر گفتگو ہم کر رہے ہیں. کھوکھر صاحب آپ بڑے صبر سے تمام گفتگو سنتے رہے ہیں, آپ نے سنی کہ ادارے کے حوالے سے بھی, سیاستدانوں کے حوالے سے بھی. تو اب یہ معاملہ جو ہے اس پہ ایک تو یہ بتائیے نا کہ وہ کہہ رہے جی اپیل ہم کریں گے, اپیل کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ میرے جو دوست ہیں وہ باتیں کر رہے تھے. ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ جو آپ نے لا کا پہلے پوچھا ہے تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, چونکہ ابھی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مکمل ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو سینٹینس کی کنفرمیشن کا ایک پروسیس ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کرتے ہیں, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ آپ مرسی پٹیشن یا پارڈن جو ہے وہ سیکشن 131 کے نیچے فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد سیکشن 133B جو ہے جس کے اندر جا کے جو کانوکٹ ہے وہ ایک اپیل بھی جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے. اور اگر اس کی اپیل جو ہے وہ 40 دن کے اندر اس نے اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, اور اگر اس کی اپیل اس کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتا ہے, اور اگر ہائی کورٹ کے اندر اس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے, اور اگر سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہے تو پھر ریویو جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے. دوسرا جو آپ کا ایک پری ٹرائل کا پروسیس ہے جو اس کیس کے اندر انیشیٹ ہوتا ہے, چاہے وہ 2017 کا انسیڈنٹ آئے ٹاپ سٹی کا, لیکن جو معاملہ ٹریگر ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا آرڈر, جس میں آپ بھی اس پروسیڈنگز کے اندر موجود تھیں, جو 14 نومبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو سی ایم تھی ٹاپ سٹی کو اس کے اوپر آرڈر کیا اور کہا کہ جی آپ منسٹری آف ڈیفینس اس کو دیکھ لیں. اس کے اوپر ایک ہائی پارٹ کمیٹی بنی, اس نے اپنی فائنڈنگز دی. اس فائنڈنگز کے بعد جو ہے ایک کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ 24 اپریل 2023 کو بنی, اور اس کے بعد سمری آف ایویڈنس آئی
اور 12 دسمبر 2024 کو انہیں کسٹڈی کے اندر لیا گیا اور اس کے بعد 10 دسمبر 2024 جو ہے ان کے خلاف چارج شیٹ جو فریم کی گئی. لیکن بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر چیزوں کو بہت مکس کیا جا رہا ہے. جنرل فیض کے خلاف جو کورٹ مارشل ہوا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو پیورلی ٹاپ سٹی جو آپ کا کیس ہے اس کے اندر انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کہی، اور دوسرا کیس وہ ہے کہ جو 27 نومبر 2022 کو جب وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں اس سے لے کے 12 آپ کی جو اگست 2024 جو ہے جب اریسٹ ہوئے ہیں، اس پروسیس کے اندر جو انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے یا جو پولیٹیکل فیسیلیٹیشن کی ہے یا پولیٹیکل انوالومنٹ کے اندر وہ رہے ہیں اور اس کا کوئی کانسیکوینس جو ہے وہ محض صورت کے اندر نکلتا، تو یہ سارے کا سارا کورٹ مارشل جو اس کا ہے اب چیزوں کو ڈریگ کر کے لے کے جایا جا رہا ہے کہ چاہے ان کے ڈی جی سی کا دور تھا یا ڈی جی آئی کا دور تھا کہ جس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات ہو رہی، نہ یہ چارج تھا نہ اس چارج پہ سزا ہوئی ہے. سزا جس چیز پہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیکشن 26 دی ہے جو پاکستان آرمی ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو 2 سے 5 سال اگر آپ ایک آرڈنری پوزیشن پہ رہے ہیں تو 2 سال آپ کو ریسٹرین کرنا چاہیے، اور اگر آپ کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے اندر ہیں جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جنرل ہے، ڈی جی آئی ہے، ڈی ایم آئی ہے یا اور بھی سینئر پوزیشن ہے، تو آپ 5 سال تک کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے یا پولیٹیکل الائنمنٹ کے اندر یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اندر یا پولیٹیکل سپورٹ کے اندر آپ نہیں جا سکتے. اب یہ جو انہوں نے کام کیا وہ 26 کے اندر آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایویڈنس آئی ہوگی اس کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وہ انہیں کنفرنٹ بھی کی گئی ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے کراس ایگزامن بھی کیا ہوگا، اور اسی کے بعد جو چارج جو فریم ہوا ہے یہ کوئی اسپیکولیشنز کے اوپر یا ہائپوتھیٹیکل کے اوپر یہ آیا نہیں. اچھا جی ایک سیکنڈ جی ریٹائرمنٹ کے اوپر آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا، لیکن یہ تو ذرا سمجھ سے باہر ہے کیونکہ وین ہی واز ان ایک اپنی آفیشیل پوزیشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ جب پرائم منسٹر وہ تھے عمران خان اور یہ تھے آئی ایس آئی کے چیف اور جنرل باجوہ تھے آرمی چیف، تو وہاں تو ادھم مچا ہوا تھا، اتنا کچھ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے، اور ہر ایک اس وقت شکایت کر رہا تھا. مطلب کہ اب یہ کہنا کہ جی اس وقت تو کوئی پتہ نہیں ان کا کیا رول تھا، بہت غلط رول تھا. اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ ہی از ویری آئی تھنک کوگنیزنٹ کہ جو معاملات گڑبڑ اس وقت بھی ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ جی مجھے صرف ایک منٹ لیکن چیز یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیگل پرسپیکٹو کے بارے میں بتا رہا ہوں جی کہ جو اس وقت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے بعد کی سچویشن ہے، جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی بات آپ نے کی ہے اس کے اندر بالکل ویٹ ہے کہ انہوں نے ایز اے ڈی جی سی کے طور دیکھیں اس میں تو 2 شک نہیں ہے کہ جنرل فیض کی اگر آپ پرسنالٹی کو انالیسس کریں تو ایک تو اوور ایمبیشیس تھے، ایک ان کا اوور ایکسپوجر تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے میٹرز کے اندر تھے وہ کریز سے نکل کے گئے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کا آیا ایز اے ڈی جی سی جو ہے سگنیچر کرنا اس ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انفورچونیٹیبل ہے جو انہوں نے کام کیا. کابل کا آپ نے ذکر کیا، آج بھی جو ہے وہ امریکن کے بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. شوکت صدیقی صاحب کی میٹنگ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کس طرح. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی تک ان کی ایکسس آپ دیکھ لیں، یا یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹس کے وہ کرنل جو تھے وہی ہمارا کام چلاتے تھے، بجٹ ہو یا جو بالکل ایسی بات ہے جی ایسی بات ہے. وہ آؤٹ سورس تھی. لیکن سسٹر بات اس وقت یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں جو ہیں جو اس وقت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر جو چیزیں آئیں گے کیا یہ اس پروسیڈنگ کا حصہ تھی یا ان پہ وہ چارج تھا یا ان کو کنفرنٹ کیا گیا، وہ نہیں ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے، آپ نے بہت آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ نے کلیریفائی کیا کہ جو یہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کا تعلق ہے آفٹر ہی ریٹائرڈ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مرض ہے اور یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کہ پالیٹکس میں انوالو ہو جانا ان کا جنرلز کا اور اس پوزیشن پہ آ کے اور یہ رول ادا کرنا. ایک تو ضرور سوال اٹھتا ہے کہ دا ٹاپ کمانڈ ایٹ دیٹ ٹائم وہ عمدن اس کو کرنے دے رہے تھے، معاملات کو گڑبڑ کرنے دے رہے تھے، اس کو سے مطلب جو معاملات ہیں، یا پھر وہ اتنے ڈھیلے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ضرور سوال اٹھتا ہے اور اس کا اس کے جواب میں بہت کچھ پنہا ہے کیونکہ جو معاملات گڑبڑ ہوئے اس میں پھر ٹاپ کمانڈ کا تو رول بنتا ہے.
اور دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی اس وقت کا جو معاملہ ہے اس پہ نہیں ہے، اور جو منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ فیز 2 ہونے والا ہے تو فیز 2 میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فارن پالیسی ہے اور اس کا جو ایک استحکام ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ بالکل ہر صورت ایک پروفیشنلزم ہو ایٹ دا ہائیسٹ لیول اینڈ ناٹ ڈیبلنگ ان پالیٹکس لائک دس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.